پہ کوئی بغاوت ہوئی, لیٹ می ٹیل یو, یہ ہسٹوریکل بات ہے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹش انڈیا کے کچھ ریٹائرڈ فوجی اور پاکستان اور انڈیا کے یہ علاقے جو اس وقت تھے, ان کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے کچھ مولوی اس وقت, انہوں نے مل کے تو وہ اس خطے کو پاکستان بنانا چاہتے تھے سمپلی. تو انہوں نے پوری پاپولیشن کو یرغمال بنایا اور اس میں بہانا یہ کیا جی کہ مہاراجا نے یہ کر دیا یا مہاراجا نے وہ کر دیا. مہاراجا ہیڈ ڈن نتھنگ ان دیٹ اس میں. تو اس لیے یہ اسٹریٹ ہسٹری کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کلیئرلی کہ یہ دو طبقے تھے جن کے مفادات تھے, ایک مولوی اور دوسرے ملٹری مین. ان مفادات کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید, سواگت. دوستو, اکتوبر کا یہ مہینہ تاریخ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جموں کشمیر کا یہ جو بھارت پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے, اس کی شروعات بھی اسی اکتوبر کے مہینے سے ہی ہوتی ہے, جب پاکستان کی طرف سے ٹرائبل انویژن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پھر وہاں ایک لڑائی ہوتی ہے. کس طرح سے مہاراجا ہندوستان کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو سائن کرتے ہیں اور جموں کشمیر لیگلی انڈیا کا ایک حصہ بن جاتا ہے. یہ وہ ہسٹری ہے جو ہم سب پڑھ کر بڑے ہوئے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اسے کس طرح سے وہاں کی عوام دیکھتی ہے, وہاں کی پرسیپشنز کیا ہیں اور ریالٹی کیا ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے لوگ دونوں ملکوں سے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بات سے آپ کا اختلاف ہو تو پلیز اپنے کمنٹ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کے اوپر مزید ڈسکشن کر سکیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے. ویلکم ٹو دا پروگرام سر. تھینک یو جناب. پاکستان میں اس ٹرائبل انویژن کو لے کر کیا پرسیپشنز ہیں, کیا وہاں پر پڑھایا جاتا ہے؟ جب بھی میری کسی سے پاکستان میں بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر مہاراجا کے خلاف عوام میں بڑا غصہ تھا اور مہاراجا بڑا ظالم تھا, اس نے بڑے ٹیکس لگائے لوگوں پہ, بڑا ظلم کرتا تھا. اس وجہ سے پنچ میں ایک بغاوت ہوئی اور اس بغاوت کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان کی طرف سے قبائلی لشکر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پرسیپشن کہاں تک درست ہے؟ تھینک یو جناب. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پرسپشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ادھر ریاست جموں کشمیر میں مہاراجا ہری سنگھ کے زمانے میں, تو اس حوالے سے یہ باتیں جو ہیں, یہ ورشن ایک جو نیریٹو ہے, یہ سرکاری نیریٹو ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا رہا ہے کشمیر کے اندر, اسپیسیفکلی اس سائڈ کے کشمیر میں, جس کی وجہ سے مختلف طریقوں سے جسٹیفیکیشن دی جاتی رہی کہ یہ جو قبائلی ریڈرز تھے یا انویژن تھا یہ کیا تھا. تو اس کے جو موسٹ پاپولر ورژن انہوں نے انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی نا, اس میں ایک تو یہ جی کہ یہ اسلامی ہمدردی کی بنیاد پہ, اسلامی برادران جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کی بنیاد پہ انہوں نے کیا, یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. چونکہ یہ ایک جو اسلامک برادرہڈ کی وجہ سے جب انہوں نے سنا کہ کشمیر میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, مسلمان کوئی تکلیف میں ہیں, تو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ تیاری کر کے, رائفلیں لے کے, ٹرانسپورٹ لے کے, سفر کا خرچہ لے کے, سارا کچھ لے کے تو حاضر ہو گئے اور مظفر آباد پہ اٹیک کر دی. یہ ورشن جو انہوں نے بڑا عرصہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی, جس کو ظاہر زیادہ لوگوں نے بائی نہیں کیا, چونکہ اسلامک برادرہڈ تو انٹرنیشنلی ایک پورا ایک کانسیپٹ ہے. تو یہ بڑا ٹائم ٹیسٹڈ قسم کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد میں کس طریقے سے کینی کترا کے نکل جاتے ہیں. جائے کہ آپ وہ خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے اٹھ کے تو اتنے دور جا کے تو کشمیریوں کے اس میں کریں. تو یہ پہلے انہوں نے کوشش کی, بعد میں پھر انہوں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک دوسرا ورشن, جب لوگوں نے اس کو زیادہ بائی نہیں کیا, کیونکہ لوگ خود ہی اس علاقے میں رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کتنا ایک جو ہے وہ اسلامی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس. تو پھر انہوں نے کہا جی یہ قبائلی جو ہیں یہ آئے تھے, لیکن اس میں سرکاری کوئی نہیں تھا, بلکہ یہ جو پرائیویٹ مختلف آرگنائزیشنز تھی یا لوگ تھے جو لڑ رہے تھے, انہوں نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا.
تو یہ جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں کہ اس وقت جو پونچھ میں بغاوت ہو رہی تھی اس کی ہیلپ کے لیے یہ آئے. تو اس پہ ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ دیکھیں جو پونچھ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو قبائلی انویژن ہے نا, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پونچھ. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پونچھ میں قبائلی نہیں گئے تھے. پونچھ میں قبائلی گئے تھے, لیکن وہاں پہ وہ قبائلی گئے تھے جن کو باقاعدہ معاوضہ دے کے. تو وہاں کے جو ایکس ملٹری مین تھے برٹش انڈیا کے ریٹائرڈ, جنہوں نے یہ سارا جو رد عمل ہے اس کو منظم کیا تھا, تو انہوں نے باقاعدہ جا کے نقد پیسے دے کے تو قبائلیوں کو علاقہ غیر اس کو کہتے تھے اس زمانے میں, وہاں سے جا کے تو وہ لے کے آئے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے کیپٹن حسین خان شاہید ایک ہیں جو راولہ کوٹ اینڈ سراؤنڈنگ ایریا, جس کی کہتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے یہاں سے ڈوگرا افواج جو ہے وہ نکلی تھی. تو ان کو اپنا ایک ایوارڈ ملا تھا جس کو برٹش جو آرمی میں اس کو وکٹوریا ایوارڈ کہتے تھے, جس کا کافی پیسے بھی ساتھ میں ملتے ہیں. تو وہ انہوں نے وہ پیسے لے کے وہ چلے گئے پشاور سے جا کے, تو انہوں نے علاقہ غیر سے مجاہدین کو باقاعدہ جو ہے وہ معاوضہ طے کر کے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں, اتنی رائفلیں بھی لے کے آئیں تو ہم آپ کو. تو اس کا پھر پورا ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ریکارڈ ہے, چونکہ وہ خود آ کے جہاں ٹھہرے وہ اتفاق سے میرا گاؤں ہے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی, اور اس گاؤں کا وہ اسکول جس کے ارد گرد انہوں نے ڈیرے ڈالے وہی اسکول ہے جس میں پڑھا ہوں. اس کو اس زمانے میں جو ہے وہ مڈل اسکول منجوسا کہتے تھے, پھر بعد میں وہ ہائی اسکول ہو گیا آج کل. تو اس زمانے میں جب قبائلی آ کے ٹھہرے تو ظاہر ہے وہاں وہ آئی یا اس طرح کا نہیں, لیکن وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ اسکول. تو وہاں پہ آ کے وہ لوگ ٹھہرے, تو وہاں کے باقاعدہ ہمارے پاس پوری پروف ہیں. جو وہاں کی بزرگ خواتین ہیں, بزرگ جو مرد ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ آ کے جو پٹھان ہمیں انہوں نے ٹھہرائے تھے, اور ہم کافی دن جو تقریباً 10-12 دن تک لوگ گھر سے لوگوں کو یہ حکم تھا کہ آپ کھانا وغیرہ پکا کے تو جا کے ان کو دیں. اب اس میں 2 قسم کے لوگ, 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو تھے جو ایکس ملٹری مین جو اس پوری مہم کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. دوسرے تھے اسی علاقے کے جو سویلین عام لوگ جو کہ ان فوجی لیڈروں کی وجہ سے ان کے ساتھ آ گئے تھے, اور تیسرے تھے یہ قبائلی. تو اب یہ کہنا کہ قبائلی وہاں نہیں آئے تھے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, چونکہ وہ جو کیپٹن حسین خان شاہید جس کو اس کا آپ سرگنا کہتے ہیں اس ساری مہم کا, اس کے ساتھ یہ ناقابل تردید قسم کی سٹوری وابستہ ہے. جو آپ اس کی فیملی سے ہم نے خود جو ہے ویریفائی کیا, بلکہ اس کے جو لواحقین اب باقی بچے ہوئے ہیں فیملی کے ممبرز, وہ ہر سال 11 نومبر کو اس پہ باقاعدہ لکھتے ہیں, چونکہ 11 نومبر از اے ڈے دے سیلیبریٹ فار ہیم. تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل لکھتے ہیں کہ وہ کتنے پیسے لے کے گیا, کہاں کہاں اس نے پٹھانوں کو پیسے دیے, وہ کو ان کو اسلحہ کے پیسے دیے اور ان کو لے کے آئے. تو دیر فور جو پونچھ کا تعلق ہے نا ریڈ سے کوئی نہیں ہے. وہاں پہ پٹھان آئے لیکن معاوضے پہ آئے, دوسرے الفاظ میں آپ ان کو کرائے کے سپاہی بھی کہہ سکتے ہیں. کرائے کے سپاہی بن کے آئے اور لڑے مقامی لوگوں کے ساتھ ڈوگروں کے خلاف. جو انویژن ہے وہ تو اس کا تعلق ہے مظفر آباد سے اور بارہمولہ سے اور ویلی کے علاقوں سے. وہ تھی انویژن ڈائریکٹلی, جو وہاں سے آپ نقشہ دیکھیں نا پختونخوا سے آتے ہوئے سیدھے وہ مانسیرا ایبٹ آباد سے اتر کے مظفر آباد کی طرف گئے. اور انویژن وہ اس لیے بھی تھی کہ وہی جگہ تھی جہاں پہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوئی. سٹی آف مظفر آباد کو ٹوٹلی جو ہے وہ لوٹ دیا گیا, عورتوں اور بچوں کو مار دیا گیا, زیورات لوٹے گئے, عمارتیں لوٹی گئی, گھر جلائے گئے. سو دیٹ واز اے ریئل ریڈ, اور دیٹ واز دی ریئل کانسیکوینسز آف دی ریڈ, جس کو ہم ریڈ کہتے ہیں ہسٹری میں. تو پونچھ کو آپ الگ رکھیں. اب جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, تو پونچھ میں اس وقت پھر کیا ہو رہا تھا؟ وہی میں آ رہا ہوں اس طرف. اب یہ جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ وہاں پہ مہاراجا نے ٹیکس لگا دیا تھا یا ظلم کر رہے تھے تو لوگ اس کے خلاف تھے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے, ناٹ ایٹ آل. پونچھ کا جو ایشو تھا ٹیکس کا, یس دیر واز اے ایشو دیٹ واز بیفور 1947, جو اگست سے پہلے کا کئی مہینے بلکہ سالوں سے چل رہا تھا.
اس میں کئی لوگ ناراض بھی تھے، چونکہ نیچرلی آج بھی آپ دیکھیں عمران خان پاکستان میں ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو دیر آر ہنڈریڈز آف پیپل جو اس کے خلاف آلموسٹ ولنگ ٹو جو نا ریبیلین کے لیے بھی تیار ہیں، چونکہ یہ ہسٹوریکلی ایک ہماری ٹیسٹڈ بات ایکسپیرینس ہے کہ لوگ آسانی سے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس وجہ سے لوگوں میں ناراضگی ضرور تھی، لیکن اس ناراضگی کے نتیجے میں نہ کوئی بغاوت تھی، نہ کوئی قتل و غارت گری تھی، نہ کوئی فزیکل یا اس طرح کی کوئی حرکت وہاں پہ ہوئی، نہ کسی نے کسی پہ حملہ کیا، نہ کسی نے کسی کا گھر جلایا، نہ کوئی فائٹنگ ہوئی. وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی سول موومنٹ تھی کہ جی نہیں جی ٹیکس مت لگائیں، ہم غریب لوگ ہیں اور ہم اتنے ٹیکسز جو ہیں وہ پے نہیں کر سکتے. اب یہ ایک طرح کی موومنٹ تھی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا 1947 کی اس ریبیلین کے خلاف، جو کہ اگست کے بعد شروع ہوا. جب 1947 میں مہاراجہ نے ڈیسیجن کر لیا کہ میں نہ انڈیا کے پاکستان پاس جا رہا ہوں نہ پاکستان کے ساتھ جا رہا ہوں، تو اس وجہ سے یہ لوگ جو بیسیکلی یہ لوگ تھے یہ تھے پرو پاکستانی، جو فوجی تھے زیادہ تر برٹش انڈین آرمی کے ایکس فوجی. تو ان کو مایوسی ہوئی، چونکہ وہ مہاراجہ سے بھی یہ توقع رکھ رہے تھے کہ مہاراجہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے گا، چونکہ اس وقت جو عام اصول طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جس ریاست میں جس کی اکثریت ہے وہ ادھر جائے گا. تو یہاں چونکہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس لیے یہ پاکستان کی طرف جائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے بڑا آرگومنٹ ہے نا یہ ٹیکس ریبیلین کا، اس کے ٹیکس سے اگر ان کی کوئی ناراضگی ہوتی تو پارٹیشن سے جو ہے چند ہفتے پہلے انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو انوائٹ کیا سٹی آف راولا کوٹ میں کہ آپ جی آئیں یہاں پہ تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو سلامی دیتے ہیں. سلامی کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی رسپیکٹ. اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ وہی فوجی تھے جو برٹش انڈیا کے فوجی تھے، برٹش آرمی کے فوجی، اور جو ریٹائرڈ ہو کے آئے تھے یا چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے، اور ان کی تعداد کچھ لوگ 20,000 بتاتے ہیں، کچھ 30,000 بتاتے ہیں. وہ مہاراجہ کے ساتھ پورے طریقے سے انٹریکشن کے چکر میں تھے، اور انہوں نے جو اپنے ڈاکومنٹس میں لکھا کہ ہم نے مہاراجہ کو کیوں دعوت دی تھی وہاں کی وزٹ کی تاکہ ہم اس کو سلامی دیں، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اس سے بات کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ ریاست جو ہے یہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو آپ پاکستان سے ہلاک کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی دیر واز نو سینس کہ ہم آپ کے خلاف ہیں، دیر واز نتھنگ لائک دس. یہ میں آپ کو بتا دوں جو ٹاپ ان کی لیڈرشپ تھی. لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ پرو پاکستانی نہیں تھے. اس وقت چونکہ پورے بر صغیر میں یہ ایک فیور پھیل گیا تھا جی کہ ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، جو مسلمان ہیں ادھر جا رہے ہیں، جو ہندو ہیں ادھر جا رہے ہیں. اب ٹروتھ کیا تھا وہ ایک سیکنڈ لائن پہ چلا گیا تھا، ایک کہانی بنی تھی، ایک نیریٹو ابھرا تھا جو پورے طریقے سے پھیل گیا تھا. تو وہ 47 اگست کے بعد جب 15 اگست کو یہ انہوں نے دیکھا کہ جی مہاراجہ نے تو کوئی ڈیسیجن نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہاراجہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں جا رہا. تو پھر انہوں نے میٹنگیں کرنی شروع کر دی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باقی ہندوستان میں آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ ریاستوں کے فائنل فیصلے ہو رہے تھے سردار پٹیل کی قیادت میں. جو ریاستیں پہلے ہندوستان میں شامل نہیں ہو رہی تھی ان کو شامل کیا جا رہا تھا، اور آلموسٹ لائک 560 ریاستیں شامل ہو گئی تھی. 4-5 ریاستوں کے اندر یہ ایشو چل رہا تھا جس میں حیدرآباد، جوناگڑھ جیسی ریاستیں ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں مقامی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے فی الفور، ادروائز ایسا نہ ہو کہ یہ ریاست بھی جو ہے ہندوستان کے ساتھ چلی جائے. جی تو یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک سیپریٹ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ایک ڈیفرنٹ قسم کی ان کی پلاننگ تھی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ٹیکسز یا مہاراجہ کی ماضی کی جو پریکٹسز ہیں یا جو ظلم و تشدد کی بات ہے. سو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کلیئر کریں تو اس سے ہمارا سارا ٹائم پونچھ پہ ہی چلا جائے گا. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اس زمانے میں جو حکمران ٹیکس لگا رہا تھا اور ایسے پروگریسو قسم کے ٹیکس لگا رہا تھا، اس کے آپ کو ہسٹری میں اگر آج آپ بیٹھ کے اس کو جج کر رہے ہیں تو آپ اس کو ون آف دی بیسٹ کا انعام دیں. ہندوستان کی 562 ریاستوں میں سب سے زیادہ جو پروگریسو اور فارورڈ لوکنگ آدمی تھا وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا. اور یہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ تھا کہ عوام کو
ایک پروگریسو اسٹیٹ میں ظاہر ہے کوئی بھی اسٹیٹ ٹیکسز کے بغیر نہیں چل سکتی. جو کام آج تک ہم نے نہیں کیا, آج بھی آزاد کشمیر کے اندر, جموں کشمیر کا تو مجھے نہیں پتا, آزاد کشمیر کے اندر آج بھی ٹیکسز جو ہیں وہ نامینل ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, یوں سمجھ لیں کہ ہے ہی نہیں دوسرے الفاظ میں. تو اس وقت اگر وہ ٹیکس لگا رہا تھا تو صرف ٹیکس نہیں لگا رہا تھا, وہ پورے ہندوستان کی ساری ریاستوں کا واحد حکمران تھا جناب, جس نے پرائمری ایجوکیشن کمپلسری قرار دی تھی. آج بھی دنیا کے بعض ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پرائمری ایجوکیشن جو ہے کمپلسری نہیں ہے. آپ کے ہمارے یہاں تو چھوڑے نا, وہاں تو اب جو ہے 40% بچے جو ہیں وہ اسکول میں ہی نہیں جاتے, لیکن اس نے کمپلسری, اور نہ صرف یہ ہے کہ بچوں کے لیے بلکہ بچیوں کے لیے بھی. یعنی جینڈر کا جو ڈیفرنس ہے, جو آج یورپ میں کانسیپٹ ہے, وہ اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ دے رہا تھا کہ بچیوں اور بچوں کے اسکول اگینسٹ دا ڈسکریمنیشن. مہاراجہ کی جو بیگم تھی اس کا ایک بہت بڑا رول تھا سوسائٹی کے اندر اوپننیس کے لیے, عورتوں کے حقوق کے لیے. یہ جو زرعی اصلاحات تھی وہ مہاراجہ نے کی, صحت کے حوالے سے اس نے کیا, ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنا کے اسمبلیوں میں الیکشن, ون آف دا فیو اسٹیٹس ان انڈین سب کانٹیننٹ جس نے عوام کو ریپرزنٹیشن دینے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی, جس کے لیے آج بھی ہماری آدھی آبادی ترستی ہے, چونکہ یہ ریئل ایک ماڈرن زمانے کی ڈیمانڈز اور چیزیں تھی جو اس نے کی. اب کہتے ہیں جی مہاراجہ نے ظلم کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں, جب وہاں پہ آپ ڈسکریمنیشن کو, ریشل جینڈر ختم کرتے ہیں, ان ایکوالٹیز کے حوالے سے آپ زرعی اصلاحات لگاتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے اسکالرشپ اور اس طرح کا وہ کرتے ہیں. خود یہ جو سب سے بڑا ریبل تھا سردار ابراہیم, یہ تو ریاست کی اسکالرشپ پہ جا کے اس نے بیرسٹر ایٹ لا کی تھی انگلینڈ سے, یہ کوئی اپنے پیسے دے کے تو نہیں گئے تھے. تو وہ خواب آج دیکھیں نا, کوئی آزاد کشمیر میں مجھے ایک بندہ بتا دے جس نے جا کے 12 اٹلاع کی ہو گزشتہ 70 سالوں میں اسٹیٹ کے وظیفے پہ جا کے. ون پرسن آپ مجھے بتا دیں. زکوٰۃ کے پیسے کھا کے جعلی ڈگریاں لی ہوں گی انہوں نے, جو حکومت کے وہ کارندے اور حکومت کے سرکاری سرونٹ ہیں یا سول سرونٹ ہیں. لیکن عام آپ اور ہم جیسا آدمی جس کو اسکالرشپ کی ضرورت ہے اور جو ڈیزرو کرتا ہے, کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی مہاراجہ نے ظلم کر دیا. رہا سوال ظلم کی بات, تو جناب مہاراجہ ایک جو ہے وہ رولر تھا اس اسٹیٹ کا, جس کو آپ کنگ کہیں, مہاراجہ کہیں, راجہ کہیں, نواب کہیں, والی کہیں, مختلف نام تھے ظاہر ہے اس زمانے میں لوگوں کے. تو وہ ایک سسٹم کے اندر آپ رہ رہے تھے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1947. لیٹ می ٹیل یو, 1947 مہاراجہ نے جو ٹیک اوور ریئل پاور اختیار کی وہ 30s میں کی, 1930 میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1930 میں یورپ میں کیا ہو رہا تھا اور پورے برصغیر میں کیا ہو رہا تھا. نہیں, برصغیر سے نہیں کمپیئر کرتے نا, چونکہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم بہت آگے تھے. تو لیٹ می ٹیل یو واٹ واز ہیپننگ ان یورپ. جرمنی میں کیا ہو رہا تھا, جہاں پہ ملینز آف پیپل جو ہیں ان کو قتل کیا جا رہا تھا سامنے, ریس اور جینڈر کی بنیاد پہ اور ایکوالٹی کے ایشوز پہ اور ان چیزوں پہ. وہاں مہاراجہ کو کہتے ہیں جی کہ ظالم تھا. ایک آدمی بتا دیں پوری ریاست جموں کشمیر میں جو اس وجہ سے جیل میں گیا ہو یا اس وجہ سے قتل ہوا ہو, اے سنگل پرسن ہو اینڈڈ اپ ان جیل, یا اس وجہ سے قتل ہوا. یہ جو واقعے سناتے ہیں شہدائے فلاں اور فلاں, ان کے پیچھے ایک الگ پولیٹیکل ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ایشوز ہیں. لیکن کوئی آدمی ایز اے سیاسی قیدی جس کو ہم کہتے ہیں, یا کوئی ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ کہ اس بنیاد پہ جی یہ چونکہ یہ ہے تو ہم اس کو جیل میں بھیجتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایز اے کنگ مہاراجہ جو ہے ہی واز ون آف دا بیسٹ. میں اس کو ایز اے ڈیموکریٹ نہیں کہتا کہ وہ کوئی اس زمانے میں ڈیموکریسی تھی ہی نہیں صاحب, نئی چیز تھی. خیر, یہ جو ظلم کی سٹوری ہے نا, یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. وہ ایک اس وقت پورے بر صغیر کی 562 ریاستوں میں اس سے ملا جلا نظام ہی تھا, بلکہ بعض میں بہت ہی زیادہ خوفناک تھا اور ظلم و تشدد تھا, جس کو ریئلی ظلم کہتے ہیں. تو یہ کوئی بغاوت کی وجہ نہیں تھی. اگر وہاں پہ کوئی بغاوت ہوئی, لیٹ می ٹیل یو, یہ ہسٹوریکل بات ہے اینڈ لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹش انڈیا کے کچھ ریٹائرڈ فوجی اور پاکستان اور انڈیا کے یہ علاقے جو اس وقت تھے, ان کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے کچھ مولوی اس وقت
انہوں نے مل کے تو وہ اس خطے کو پاکستان بنانا چاہتے تھے سمپلی. اوکے. تو انہوں نے پوری پاپولیشن کو یرغمال بنایا اور اس میں بہانا یہ کیا جی کہ مہاراجا نے یہ کر دیا یا مہاراجا نے وہ کر دیا. مہاراجا ہیڈ ڈن نتھنگ ان دیٹ اس میں. تو اس لیے یہ اسٹریٹ ہسٹری کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کلیئرلی کہ یہ دو طبقے تھے جن کے مفادات تھے, ایک مولوی اور دوسرے ملٹری مین. ان مفادات کے لیے انہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس لیے یہ تھی پونچھ کی کہانی, جو کہ کسی طریقے سے بھی وہ جو مظفر آباد اور ادھر کی کہانی ہے اس سے الگ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی, پاکستان میں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ریفرینڈم کا وعدہ کیا گیا تھا اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن بھی اس کی بات کرتے ہیں, اور وہ ریفرینڈم کبھی ہندوستان نے کروایا نہیں. تو آپ یہ بتائیں صاحب کہ کیا پاکستان کو اس وقت یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم ریفرینڈم کی طرف جاتے ہیں, چونکہ ہم نے ابھی ایک ٹرائبل ریڈ یہاں کی ہے, لوٹ کھسوٹ کی ہے, تو لوگوں کا جو غصہ ہے وہ کہیں ریفرینڈم میں نہ آ جائے. ڈو یو تھنک یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھا پاکستان کی طرف سے ریفرینڈم نہ کروانا وہاں پر, کیونکہ اس کی جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے پاکستان کو اپنے نان کشمیری پاپولیشن اور فوج کو باہر نکالنا تھا, اور دوسرا اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ اس وقت میں جو اس علاقے کے لوگ ہیں مظفر آباد اور اس کے آس پاس کے, ان کے جذبات کیا تھے اس ٹرائبل ریڈ کے ختم ہونے کے بعد؟ دیکھیں جی, پاکستان کو یہ ڈیفینیٹلی یہ خوف نہیں تھا. ہسٹری کو اگر آپ سیدھا سمجھنے کی کوشش کریں نا, پاکستان بہت کانفیڈنٹ تھا کہ اگر ریاست جموں کشمیر میں ریفرینڈم ہوتا ہے تو لوگ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے. اب یہ کانفیڈنس کیوں تھا ان کو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت پورے بر صغیر میں ایک سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی جس کی وجہ سے جی یہ مسلمان ہے تو مسلم لیگ کے ساتھ جا رہا ہے, ایک انہوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا تھا. اور جو واقعات جموں میں ہوئے تھے, جو خون خرابہ ہو گیا تھا, اس کے بعد یہ بات اور کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فرقہ واریت کو پھیلا کے اور دو قومی نظریے کا نام لے کے اور اسلام کا نام لے کے لوگوں کو پاکستان کے حق میں ووٹ دلوا دیں گے. لیکن اس سے ریاست کا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ریاست میں جو اکثریت بے شک مسلمانوں کی تھی, لیکن اتنی بڑی اقلیت کو لے کے بھی آپ محض ریفرینڈم کی بنیاد پہ تو کسی دوسرے ملک میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مسئلے کا حل نہیں بنتا نا. یا تو اقلیت تھوڑی بہت ہو کہ 10% ہیں, 15% ہیں, 20% ہیں, وہ تو تقریباً 35 سے 40% بنتے تھے مجموعی طور پہ, اور جموں میں تو اوور ویلمنگ میجارٹی میں تھے. سو دیٹ واز ناٹ پاسبل. یہ پاکستان کو پتا تھا ایک فیکٹر. اب وہ اس سے کہنی اسی لیے کتراتے تھے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس سے ہم کیسے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں لوگ تو ہمیں ووٹ دے دیں گے جو مسلمان ہیں, لیکن باقی کیا ہوگا. سیکنڈلی وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ دیکھیں وہاں پہ صرف 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی اس وقت جو مین سٹریم. تو اس میں سب سے بڑی پارٹی جو شیخ عبداللہ کی پارٹی تھی, اس سے پاکستان کو قطعی طور پہ کوئی امید نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گی, چونکہ وہ اوپنلی جو ہے انڈیا کی سپورٹ کر رہی تھی. انڈیا کی اگر نہیں بھی تو کم از کم نہرو کی پالیسیز کی جو ہے وہ مکمل طور پہ حمایت کرتے تھے, اور پاکستان کے مقابلے میں وہ ہر صورت میں انڈیا کے حق میں ووٹ دینے یا انڈیا کے ساتھ جانے کے لیے کلیئر تھے. اس میں کسی طور پہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی. یہ 2 وجوہات تھی جس سے پاکستان کو یہ شک پڑتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شیخ عبداللہ جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کر کے تو ہندوستان کی طرف جو ہے وہ مائل کر لے. یہ مطلب ہے بڑی اس میں جو ہے وہ کلیئر بات تھی. تو اس لیے جناب یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اس سے ریفرینڈم سے. تیسری وجہ یہ تھی, میں آپ کو بتاؤں نا, کہ پالیسیاں ہوتی ہیں. آل انڈیا کانگریس جو ہے اس کی یہ پالیسی تھی کہ ریاستوں میں عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں بجائے حکمرانوں کے. یہ آپ کو پتا ہے. اس کے بجائے آل انڈیا مسلم لیگ کی پالیسی یہ تھی کہ عوام سے نہیں پوچھا جائے بلکہ حکمرانوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی راجے مہاراجے والی وغیرہ وغیرہ, جو کہ ان کی بہت ہی سخت قسم کی پالیسی تھی جس کے پیچھے محمد علی جناح جو قائد اعظم ہے وہ بڑے سٹرانگلی اس کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے تھے.
اور اس میں آپ جتنے ہسٹوریکل ڈاکومنٹس دیکھتے جائیں وہ بالکل یہ کہتے تھے کہ ریفرینڈم جو ہے اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، بلکہ آپ یہ چیزیں راجو مہاراجوں پہ چھوڑیں کہ وہ ڈیسیجن کریں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے. تو وہ اس پالیسی کو فالو کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ان کو جناب جو ہے وہ یہ بات پسند نہیں تھی کہ کشمیر میں جو ہے وہ ریفرینڈم کرایا جائے، چونکہ ان کی پالیسی اس کے برعکس تھی. ٹھیک ہے. جی آپ نے یہ کہا صاحب کہ اگر ریفرینڈم ہوتا بھی تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ شاید پاکستان کے حق میں چلے بھی جاتے، کچھ مسلمانوں کے، یس. کچھ مسلمانوں کے، لیکن اکثریت کا میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ عبداللہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے ہماری طرف کے کشمیر کے، اور لیڈر جب عوام کو کہہ رہا ہو کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ شیخ عبداللہ کے خلاف جا کر یا پاکستان کے لیے ووٹ دیتے صرف مذہب کے نام پر. واٹ ڈو یو تھنک؟ اگر کیا پاکستان کو اس بات کا احساس تھا کہ شیخ عبداللہ کا جو قد ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور اگر ریفرینڈم ہوا بھی تو وہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، احساس کیا، یہ تو ایک اوپن سیکرٹ تھا سر، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ریفرینڈم کی بات تو اس وقت چلی نا جب ایشو آلریڈی یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تھا. یونائٹڈ نیشن میں جانے سے پہلے 2 دفعہ جو ہے پنڈت نہرو نے مختلف ذرائع سے پاکستان کو تجویز دی کہ ہم ریفرینڈم کرا لیتے ہیں کشمیر میں بھی اور حیدرآباد میں بھی. ٹھیک ہے نا. اور دونوں دفعہ جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے یا لیاقت علی خان نے، اٹ ڈیپینڈز وٹ ٹائم واز دیٹ، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں جی ہمیں ریفرینڈم کی ضرورت نہیں. دیٹ واز بیفور یونائٹڈ نیشن. اوکے. تو پھر معاملہ جب یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تو شیخ عبداللہ کے ساتھ کسی طرح کے مغالطے کا اس لیے گنجائش باقی نہیں رہی کہ شیخ صاحب نے وہاں پہ تو یونائٹڈ نیشن میں کھل کے تقریریں جو کی، وہ ساری جو ہے وہ ٹرائبل ریڈ اور پاکستانی پالیسیز اور ان چیزوں کے تو کھل کے شیخ صاحب سامنے آ گئے تھے. تو اس میں تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ شیخ صاحب نے کیا ڈیسیجن کرنا ہے. تو اٹ واز ویری ویری کلیئر فار پاکستان، اس میں کوئی مغالطہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کشمیر میں پہلے یہ مسئلہ گیا تو پہلے کشمیریوں کو 3 جو ہے نا آپشن دیے تھے یونائٹڈ نیشن نے کہ اگر وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ، یا چاہیں تو خود مختار رہیں. یہ آپشن یونائٹڈ نیشن کی پہلی قرارداد میں ہے جو 48 کی قرارداد ہے. اور یہ کہاں سے آیا تھا یہ آپشن؟ یہ جو ہے قانون آزادی ہند جس کو آپ کہتے ہیں، برٹش انڈیا ایکٹ، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات موجود تھی کہ آپ 3 آپشن میں سے جس میں مرضی جائیں. تو اسی کو انہوں نے ریکگنائز کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر. لیکن بعد میں یونائٹڈ نیشن کے اندر انڈیا اور پاکستان نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر کشمیری چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ جائیں، چاہیں پاکستان کے ساتھ جائیں، اور انہوں نے درمیان سے خود مختاری کا جو آپشن تھا وہ ختم کر دیا. اب وہ ختم کرنے میں پاکستان نے کیوں رضامندی ظاہر کی؟ کہ اس کی واحد وجہ شیخ عبداللہ اور اس کی پارٹی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر خود مختاری کا آپشن آتا ہے تو شیخ عبداللہ اتنے مؤثر اس کی قیادت ہے کہ وہ یا ہندوستان کے ساتھ جائے گا یا خود مختاری کی طرف جائے گا. ہماری طرف آنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ریموٹلی بھی. تو یہ آپ اس کو اگر غور سے ہسٹری کے ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں نا تو اس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک تو اس کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں تھی، وہ ہر چیز کو حالات کے مطابق اس میں تبدیلی لا رہے تھے، اور دوسرا ان میں بہت بڑا کنفیوژن بھی تھا کہ کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا تو اس کے مطابق پھر سوچتے تھے کہ اب کیا کریں. ان کی اس طرح کی پلاننگ نہیں تھی جس طرح کے کانگریس کی تھی. کانگریس کی تو 1930 سے کانگریس نے یہ طے کر لیا تھا کہ ریاستوں نے ہندوستان سے باہر کہیں نہیں جانا ہے، اور اگر انگریز چلے جائیں گے تو ریاستوں نے ہمارے ساتھ آنا ہی آنا ہے. اس پہ آخر دم تک گاندھی، نہرو اور سردار پٹیل جو ہے وہ بڑے کلیئرلی اس پہ لڑتے رہے. پاکستان میں تو 1946 تک جو ہے ریاستوں کے بارے میں پالیسی جو ہے وہ گوما گوں کا شکار تھی. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم چاہتے کیا ہیں. بلکہ آپ یوں دیکھ لیں کہ 40s تک تو مسلم لیگ تو اس کو اگنور کرتی تھی کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دی ریاستیں. بالکل. اور یہ پرابلم تھا. 46 تک تو پاکستان کا کو خود کو نہیں پتا تھا کہ وہ وجود میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، ورنہ اگر وہ کانفیڈنٹ ہوتے تو ڈائریکٹ ایکشن ڈے نہیں ہوتا. بالکل ایگزیکٹلی. تو اگر وہ انہیں پتا ہوتا کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو بی اسٹیبلشڈ
تو پھر وہ آگے کی پلاننگ بھی کرتے، مگر انہیں خود کو یقین نہیں تھا کہ تھالی میں سجا کے اور ایک دن ان کو پاکستان دے دیا گیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان ملنے کے بعد میں مسلم لیگ بالکل ڈسبینڈن ہو گئی. آن دی ادر ہینڈ کانگریس جو کہ ایک عوام کی موومنٹ تھی اور عوام ان کے ساتھ تھی، اٹ اسٹل کنٹینیوز. وہ جس حال میں ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر کنٹینیو کر رہی ہے. اور مسلم لیگ تو صاحب بالکل وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک مقصد کے لیے بنی تھی پاکستان بنانا، اور وہ بننے کے بعد انہیں یہ نہیں پتا کہ اب اس کے ساتھ کریں کیا، اور وہ بالکل ڈسبینڈن ہو گئے. آپ سے میں نے جو پہلے سوال پوچھا تھا اس کی طرف آتا ہوں. آپ کے علاقے کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا تاریخ کا ایک اپنا سچ ہوتا ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا. ٹرائبل ریڈ کو وہاں کے لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کا کیا نظریہ ہے؟ وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا جی اور ہم نے آدھا کشمیر اس طرف سے ہم لے کر آگے، یا پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا 73 ایئرز ڈاؤن دا لائن؟ آج ان کے خیالات کیا ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، اس پہ ڈیفرنس آف اوپینین ہے. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو تاریخ کا شعور ہے، سیاست کا شعور ہے، وہ تو اس پہ کلیئر ہیں کہ جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے جتنے مصائب ہیں، مسائل اور مصیبتیں ہیں، اس کی ذمہ داری اسی ریڈ پہ ہے. یہی 22 اکتوبر جو ہے، جس کو وہاں پہ ایک طرح کے بلیک ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کہ یہ نہ ہوتا تو یہ کچھ ہونا نہیں تھا. اور یہ فیکٹ ہے، کیونکہ لیٹ می ٹیل یو وائی اٹس اے فیکٹ، کہ مہاراجا نے تو سائن کر لیا تھا انسٹرومنٹ آف جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ود پاکستان. پوسٹل سروسز، خوراک، زراعت، یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اس نے دے دی، یہ لیں جی آپ، اور میں جاؤں بالکل ٹھیک ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے دوسری طرف سے دستخط کر دیے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو بھی کچھ تھا وہ سیٹل ہو گیا تھا. رہ گیا تھا انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا کو بھی اس نے سیم پروپوز کیا تھا، جو کہ انڈیا ابھی اس کو کنسیڈر کر رہا تھا. انہوں نے نہ اس کا ریجیکٹ کیا تھا نہ ایکسیپٹ کیا تھا. تو یہ چیز انڈیا کی طرف سے ہوتی تو سمجھ میں آتی کہ جی چونکہ وہ ناراض تھے کہ ہم نے یہ سائن کرنا نہیں ہے جو ہے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، تو اس لیے ہم نے کشمیر لینا ہی لینا ہے، تو انہوں نے حملہ کر دیا. یہ دوسری طرف سے ہوا. سب سے پہلے تو وہاں جو خود ان کا یہ تھا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ نے جو معاہدہ سائن کیا تھا اسٹینڈ اسٹل، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے پوسٹل سروسز اور اس کے بعد جو خوراک ہے وہ بند کر دی. اب خوراک جب آپ بند کر دیتے ہیں نا، سپلائی جو ہو رہی تھی وہاں سے، آٹا، چینی، پھل، جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے جواب میں جب مہاراجا نے انکوائری کی اس کے لوگوں نے کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ سنا ہے کشمیر میں گڑبڑ ہے، تو ٹرکوں والے جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ، تو ہم کیا کریں. حالانکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی تھی، چونکہ ایک معاہدے کے تحت انہوں نے خود ایزیوم کی یہ رسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ دیز اینڈ دیز سروسز ٹو کشمیر. تو سب سے پہلے انہوں نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا. اس کے بعد قبائلی داخل کر دیے. اب قبائلی جو داخل کر دیے، اس پہ جو میرے خیال میں آج یہ میرا 4تھا پروگرام ہے اس پہ، تو وہ بات بار بار دہراتے ہوئے مجھے تھوڑا سا، اس میں آپ میجر جنرل جو بریگیڈیئر تھا اس وقت اکبر، اس کی کتاب جو کہ اس کا سارا ایک سینٹرل آدمی تھا، وہ پڑھ لیں، بات ختم، بحث کی ضرورت ہی نہیں. اس نے خود سارے وہ دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کی، کیسے منظم کی، جی ایچ کیو کیسے انوالو تھا، پرائم منسٹر لیاقت علی خان انوالو تھا، وزیر خزانہ انوالو تھا، سرحد کا اس وقت کا جو گورنر خان عبدالحمید خان جو ہے وہ انوالو تھا. سو ایوری باڈی واز انوالو، جس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک طرف تو سپلائی بند کی، معاہدہ توڑا، اور دوسری طرف وہاں پہ قبائلی داخل کر دیے، جس کو ایکچولی اردو میں کہتے ہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنا. اور مہاراجا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. مہاراجا نے کوئی بندوق کی جو ہے نال پہ رکھ کے ان سے، تو ان کے کان پہ تو نہیں لیا نا ان سے کہ آپ یہ انسٹرومنٹ سائن کریں. جی ایک آخری سوال چاہتا ہوں بشانی جی صاحب، کم رہ گیا ہے. تو ان ساری باتوں سے جو ایک نچوڑ باہر نکلتا ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا جموں کشمیر پر لیگلی ایز سچ کوئی کلیم بنتا نہیں. وہ تمام لوگ جو اس پروگرام کو پاکستان سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ انہیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی کیس ہے بھی ان کا تو وہ کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں بنتا؟ کیا لیگل حیثیت ہے پاکستان کی جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ میں؟
नहीं, लीगल क्लेम तो कोई नहीं बनता जी, किसी तरीके से नहीं बनता ना। लीगल बनता होता है तो बनता है, या हिस्टोरिकल तो वो तो क्लियर है। कानून आज़ादी हिंद का मैंने आपको हवाला दे दिया कि रियासतों को इख्तियार हासिल था, जिसको एक्सरसाइज किया महाराजा हरी सिंह ने। महाराजा हरी सिंह वाज ए लेजिटिमेट हुक्मरान, सन ऑफ द साइल। 100 साल तक उनका खानदान वहाँ हुकूमत कर रहा था। उसने एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी बनाया हुआ था, और उसकी लेजिटिमेसी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा था, इंक्लूडिंग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। खतो किताबत मायदे एवरीथिंग सामने मौजूद था। लीगली स्पीकिंग तो उसमें कोई है ही नहीं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग नहीं है, एथिकली तो अनबिलीवेबल है ना, चूंकि आपने महाराजा के साथ जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि भाई तुम जाओ जान जिस हालत में हो, हम ये चीजें जो है लेते हैं तुमसे। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन में चला गया, जाके यूनाइटेड नेशन ने जो कुछ प्रपोज किया उसको आपने आउट राइटली रिजेक्ट अगर नहीं किया तो प्रैक्टिकली उसको मानने से इनकार कर दिया। अब इस बात को 50 साल हो गए। सो देयर इज नो लीगल ग्राउंड, कोई किसी तरह की जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है, चूंकि ये पूरे एक प्रोसेस से गुजर के तो कश्मीर की सिचुएशन आज आई है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई कश्मीर की अगर आपको ज़मीन चाहिए तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो उसमें फिर वहाँ के लोगों को आप वहाँ से निकाल दें, उनको महाजर कर दें, हिजरत पे मजबूर कर दें, या मार दें, या जो मर्जी करें। लेकिन अगर आपको लोगों के साथ कोई डिसीजन करना है तो देन द पीपल दे हैव टू डिसाइड। उन्होंने डिसाइड करना है, और उनका ये राइट है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर वो कहते हैं हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यू हैव नो राइट टू स्टॉप देम। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए पाकिस्तान को। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू जनाब, थैंक यू।